بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو رنا منٹور۔ میرا نام ہے آصف علی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ۔ الحمدللہ واقعہ کربلا کی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے اور آج ہم ایپیسوڈ 5 لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ایک ایسے عظیم بہادر جنگجو کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے والد محترم سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: 9 لاکھ سے لڑائی تھی قاسم کی اس لیے، 9 لاکھ سے لڑائی تھی قاسم کی اس لیے، اس نے بدن کے ٹکڑوں کا لشکر بنا دیا۔ ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی عمر 19 سال ہے۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوئے حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں: بیٹا قاسم، کیوں، کیا بات ہے؟ آج کیا حضور والا؟ ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا۔ ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کر لینا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل وقت پیش آئے گا؟ میں نے تعویذ کھولا تو اس میں لکھا ہوا ہے: قاسم، کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ فرمایا: بیٹا، تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا: چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ جب حضرت قاسم کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے اور سینے سے لگا لیا اور اجازت فرما دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا: اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمرو بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا: تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا: اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا: اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ ارزق نے کہا: کچھ بھی ہو، میں نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹوں کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کے لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم رسید کر دیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا
اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم غالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا مارا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب ہاشمی نے ارزق کے 4 بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور غصے میں کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب بھی ان سے لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت قاسم کو للکارا کہ اے لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دعا کرو، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے نہیں دیکھا۔ ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ اچانک حضرت قاسم نے ارشاد فرمایا اے ارزق، تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے، لیکن ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گر بھول گیا ہے۔ اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا، آپ نے تلوار کا ایک ایسا کاری وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئی اور خیمے کی طرف حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا اے چچا جان، پیاس پیاس، چچا جان اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے چلا کر کہا اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر دو۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ بالآخر شیس بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا اے چچا جان، آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جسم نازنین سے زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے سر قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کی۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی اور اپنے سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لازمی سے لائک کر دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں
چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں تو ہمیں فالو بھی کر لیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دے اجازت، اللہ حافظ۔